بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تفصیلی اور گہری تعلیمی نشست میں سب کو خوش آمدید۔ ہماری پہلی سلائیڈ کے حوالے سے میں آج کے سبق کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں عربی بول چال کورس کا 38واں سبق، اردو عربی منتخب جملے۔ واہ! سب سے پہلے ہم کلاس روم کے آداب اور توجہ کے حوالے سے کچھ جملوں کی مشق کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک کلاس روم میں ہیں اور استاد کے آنے سے پہلے جو شور ہوتا ہے اسے قابو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اہدؤ یا اخوانو ولا تشوشو سیاتی المدرس بعد قلیل۔ اچھا، اب میں اسے دہراتی ہوں۔ اہدؤ یا اخوانو ولا تشوشو سیأتی المدرس بعد قلیل۔ مطلب بھائیو خاموش رہو اور شور نہ کرو، معلم تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ بہت خوب، بالکل صحیح تلفظ ہے۔ اب ذرا اس کے دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ کلاس میں خاموشی تو ہو گئی، لیکن اکثر کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھا طالب علم آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں یا ابراہیم لا تشغلنی اثناء الدرس۔ یا ابراہیم لا تشغلنی اثناء الدرس، یعنی اے ابراہیم سبق کے دوران میری توجہ مت ہٹاؤ۔ اچھا، یہاں مجھے ایک چیز پوچھنی ہے، یہ جو لفظ ہے تشغلنی، کیا اس کا تعلق ہمارے اردو کے لفظ مشغول سے ہے؟ جی ہاں، بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ دراصل اس کا جو بنیادی روٹ ورڈ ہے وہ شین غین لام ہے، یعنی شین غین لام، جس سے مشغول بنتا ہے۔ اس کا مطلب صرف توجہ ہٹانا نہیں ہے، بلکہ ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا دینا ہے۔ یعنی بات صرف آواز کے شور کی نہیں ہے، بلکہ اس ذہنی دھند کی بھی ہو رہی ہے جو ہمارے دھیان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ بالکل، اور جب کلاس میں خاموشی چھا جائے اور توجہ بھی پوری طرح مرکوز ہو جائے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب محنت اور مشکل سوالات کو حل کرنے کا وقت آتا ہے۔ ہماری اگلی سلائیڈ اسی محنت کے بارے میں ہے۔ تو چلیں جلدی سے اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ محنت کے لیے عربی میں کیا جملہ استعمال ہوا ہے؟ جملہ کچھ یوں ہے، علینا ان نجتہد فی الدراسہ یا اخی۔ علینا ان نجتہد فی الدراست یا اخی، جس کا اردو ترجمہ بنے گا بھائی ہمیں تعلیم میں محنت کرنا ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں جو لفظ نجتہد ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اس کا روٹ ورڈ جے ہا دال ہے، یعنی جیم ہا دال۔ یہ وہی مادہ ہے جس سے ہمارا اردو کا لفظ جد و جہد نکلا ہے۔ واہ! مطلب یہ صرف ہلکی پھلکی کوشش نہیں ہے، بلکہ اپنا 100% دینا ہے۔ یہ تو واقعی بہت زبردست بات ہے۔ اور یہ 100% دینا ضروری بھی ہے، کیونکہ آگے مشکل سوالات آنے والے ہیں۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو عموماً امتحان کے بعد طالب علم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیف حللت ھذا السؤال؟ کیف حللت ھذا السؤال، مطلب آپ نے اس سوال کو کیسے حل کیا ہے؟ جی، اور اس کے جواب میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو طالب علم کہے گا کان صعبا جدا، یا پھر وہ کہے گا حللتہ بسہولۃ۔ چلیں میں دونوں کو دہراتی ہوں۔ کانا صعباً جداً یعنی وہ بہت زیادہ مشکل تھا، اور خللتہ بسہولہ یعنی میں نے اسے آسانی سے حل کر لیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک تجسس پیدا ہو رہا ہے، یہ جو لفظ ہے حللتا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ لفظ ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا لا لا، یعنی ہا اور 2 مرتبہ لام۔ قدیم عربی زبان میں اس کا بنیادی اور مادی مطلب ہوتا تھا کسی گرہ کو کھولنا، یعنی جیسے کسی رسی میں کوئی گرہ لگی ہو۔ کیا بات ہے! یعنی جب کوئی سوال مشکل ہوتا ہے تو وہ دراصل ایک الجھی ہوئی گرہ کی طرح ہوتا ہے، اور ہم اپنی جد و جہد سے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنا طاقتور استعارہ ہے! بالکل، اور زبان کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ لیکن دیکھیں، بعض اوقات ہم جتنی مرضی محنت کر لیں وہ گرہ کھلتی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اکیلے انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کیا کرے؟ یہیں سے شاید ہماری اگلی سلائیڈ کا ربط بنتا ہے۔ جی بالکل درست۔ جب اکیلے سمجھ نہ آئے تو اگلا قدم مدد مانگنا ہوتا ہے، اور ہماری اگلی سلائیڈ کا پہلا جملہ اسی التجا پر مبنی ہے۔ ایک سیدھی اور سادی سی التجا، ساعدنی۔ ساعدنی یعنی میری مدد کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی مجبوری بھی بیان کرتا ہے، لا یکفینی ھذا۔ لا یکفینی ھذا مطلب میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔
اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا بھی تو سیکھنے کے عمل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نا؟ 100%۔ اور جب انسان مدد مانگتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا، پھر وہ مل بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عربی کا جملہ ہے جلسنا و فکرنا فی الموضوع۔ میں دہراتی ہوں، جلسنا و فکرنا فی الموضوع، ہم بیٹھ گئے اور ہم نے موضوع کے متعلق سوچا۔ لیکن کیا دو لوگ جب مل کر سوچتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اسی لیے اگلا جملہ بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ فی ھذا الموضوع نحن مختلفون۔ اس موضوع میں ہم مختلف ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اختلاف ہی تو ذہن کو مزید وسعت دیتا ہے۔ لیکن بھائی سچی بات ہے، جب بات اتنی لمبی ہو جائے اور اختلاف بھی ہو تو دماغ کے ساتھ ساتھ جسم بھی تو تھکتا ہے نا؟ بہت تھکتا ہے، اور اسی لیے ایک وقفہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن کوئی مشین تو ہے نہیں کہ بس چلتا ہی رہے۔ اس لیے ہماری اگلی سلائیڈ وقت کے احساس اور وقفے کے بارے میں ہے۔ تو پھر وقفے کے لیے عربی میں کیا جملہ استعمال ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اب ہمارے طالب علموں کو بھی ایک ذہنی وقفے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو سنیں، جب دماغ تھک جائے تو ہم کہتے ہیں اظن ان الوقت قد حان۔ اظن ان الوقت قد حان، میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں سنعود بعد الفاصل۔ سنعود بعد الفاصل، ہم کچھ دیر بعد لوٹ آئیں گے۔ یہ فاصل کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فاصلے کے لیے۔ بالکل، اور جب وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم واپس آتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے الآن نعود الی العمل، یا اگر کوئی اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ کہتا ہے ارید العود۔ الآن نعود الی العمل، اب ہم کام کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور ارید العودہ، میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں نعودو اور عودہ میں ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ آپ کی نظر بہت تیز ہے۔ ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، عین واو دال، یعنی عین واو دال، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا واپس آنا۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرانی یادیں عود کر آئیں۔ واہ! لیکن دیکھیں، ایک بات تو ہے، یہ کام کی طرف بار بار لوٹنے اور مسلسل بیٹھ کر پڑھنے سے اکثر ہمارے جسم پر کافی برے اثرات پڑتے ہیں۔ جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اکثر تو وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور خوش قسمتی سے ہمارے آج کے سبق میں ان روزمرہ کے مسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہماری سلائیڈ 9 اسی حوالے سے ہے۔ اس میں ایک طالب علم کی جسمانی حالت بیان کی گئی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ عربی زبان ہماری اس تھکاوٹ اور بڑھتے وزن کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ پہلا جملہ تو سیدھا سیدھا یہی ہے، ازداد وزنی۔ ہائے، یہ تو سن کر ہی دکھ ہوتا ہے، ازداد وزنی، میرا وزن بڑھ گیا۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے انا متعب جدا اليوم۔ اب اس جملے میں آپ نے تھکاوٹ کے جذبات بھی شامل کرنے ہیں۔ چلے میں پوری تھکاوٹ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انا متعب جدا اليوم، میں آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ واقعی یہ سیکھنے کا عمل صرف ذہنی نہیں، جسمانی مشقت بھی ہے۔ بالکل، لیکن ہر مشقت کا ایک ختام بھی ہوتا ہے، اور جب وہ ختام آتا ہے تو ایک عجیب سی راحت ملتی ہے۔ اس کے لیے ہماری اگلی سلائیڈ میں جملہ ہے انتہا الامر۔ انتہا الامر یعنی کام ختم ہو گیا۔ اس جملے میں تو واقعی ایک بہت بڑا سکون چھپا ہوا ہے۔ اور پھر ایک شفیق استاد اپنے طالب علم سے کہتا ہے انصرف یا ولدی، اے میرے بیٹے تم واپس لوٹ جاؤ۔ کیا خوبصورت انداز رخصت ہے۔ لیکن ایک بات میں سوچ رہی تھی، کام ختم ہونے کے بعد یا چھٹی کے وقت بسا اوقات انسان کو لگتا ہے کہ آج اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا یا وہ کچھ خاص سیکھ نہیں پایا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ مایوسی ہر طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے، اور اسی لیے ہماری اگلی سلائیڈ، جو کہ میری پسندیدہ بھی ہے، وہ حوصلہ افزائی کے بارے میں ہے۔ اس میں جو جملہ ہے وہ ہر استاد کو اور ہر طالب علم کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ اچھا، ایسا کون سا جادوئی جملہ ہے؟ ذرا جلدی سے پڑھ کر سنائیں تاکہ ہمارے طالب علموں کو بھی حوصلہ ملے۔ جملہ ہے لا تیأس حاول مرتن اخرى۔ لا تیأس حاول مرتن اخرى، مایوس نہ ہوں، ایک بار پھر کوشش کریں۔ واقعی یہ جملہ تو ہر طالب علم کے لیے ایک تحفہ ہے، اسے تو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے۔ لا تیأس حاول مرتن اخرى۔ اور اس کے فوراً بعد جو یقین دہانی کروائی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
انت تتحسن یومن بعد یومن. انت تتحسن یومن بعد یوم، آپ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر تو واقعی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ مطلب راتوں رات کوئی معجزہ نہیں ہوتا، بہتری روزمرہ کی بنیاد پر آتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس پورے تعلیمی سفر کا سب سے اہم سبق ہے۔ خیر، اب جبکہ ہمارا سبق اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیوں نہ ہم ان تمام اہم افعال کا جلدی سے ایک خلاصہ کر لیں جو ہم نے آج سیکھے ہیں۔ جی بالکل، یہ دہرائی تو بہت ضروری ہے۔ میں طالب علموں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو پڑھوں گی تاکہ ہماری بہترین ریویژن ہو جائے۔ بہت خوب۔ تو پہلا فعل تھا حللتا یا حللتو۔ حللتا یا حللتو، جس کا مطلب ہے تم نے حل کیا یا میں نے حل کیا۔ زبردست۔ دوسرا فعل تھا نجتہد۔ نجتہد یعنی ہم محنت کریں۔ تیسرا تھا نعودو، اور اس کا مصدر عودتن۔ نعودو یعنی ہم لوٹتے ہیں، اور عودتن مطلب لوٹنا۔ اور آخری تھا انتہا۔ انتہا، جس کا مطلب ہے ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کے الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ بالکل، ہم نے تمام جملوں اور افعال کو بہت ہی شاندار طریقے سے دہرا لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس تدریسی انداز سے سب کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ مجھے تو ذاتی طور پر بہت مزہ آیا۔ اور ہاں، اگر آپ کو آج کی اس تعلیمی اور تدریسی نشست سے فائدہ ہوا ہے اور آپ ہمارے ساتھ مزید اسباق اسی دلچسپ انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس تعلیمی سفر کا حصہ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔